بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر السورہ۔ معزز ناظرین، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اور دین اور مذہب کو ماننے والوں کو اس بات کی دعوت دی ہے اور ان سے گویا کہ یہ اعتراف کرایا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اپنی ضرورت کے وقت میں، اپنی پریشانی کے وقت میں اسی ذات پاک کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں جو نعبدو کا لفظ ہے، عبادت جس کو بندگی کہتے ہیں اور جس کے اندر بندہ ہونا آتا ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا ہم غلامیت کو اور عبد کے معنی عربی میں وہ بندے اور غلام کے بھی آتے ہیں۔ تو غلام کسے کہا جاتا ہے؟ دراصل غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ماتحت اور اس کے حکم کا ماننے والا ہوتا ہے۔ وہ جس وقت اسے جو کرنے کے لیے کہے گا، گویا کہ پچھلی بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، کچھ ہی وقت پہلے جو اس تعلق سے ایک تصور تھا، اور جب غلام باندیوں کا جو ہے رواج ہوا کرتا تھا، تو اس وقت کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم اچھے سے اس بات کو سمجھ پائیں گے اور جان پائیں گے کہ غلام ہونا کیا ہوتا ہے اور اس میں کس قدر ذلت ہے، اور وہ چیز جو ہے اپنے آپ میں کس قدر بری ہے۔ ایک فیکٹر یہاں رہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے متعلق، کہ اس وقت غلام باندیا ہوا کرتے تھے، تو اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم کبھی پھر آپ کی خدمت میں باقاعدہ اسلام میں غلامیت اور باندی ہونے یا غلام ہونے کا جو تصور ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ آج اس غلامیت کے پس منظر میں ہم تھوڑا سا جو خاص دن ہے جس کو ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں، 26 جنوری کے حوالے سے جو ہمیں ہم جس کو یاد کرتے ہیں، اور جو ہمارا قومی تہوار ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ 26 جنوری اس دن جشن کیوں منایا جاتا ہے، یا ہمارے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے الحمدللہ یہ مسکراہٹ کیوں آتی ہے، اور اس دن کے آتے ہی ہماری جو کیفیت ہے، ہمارے جو جذبات ہیں اور ہمارا جو انداز ہے وہ ایک دم سے کیوں تبدیلی اس کے اندر پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک یہ سرزمین جس پہ ہم آباد ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، یہ سرزمین غیروں کے ہاتھ چلی گئی۔ انگریز یہاں آئے بہانے کے طور پہ، اور یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، تو ہم چونکہ ایک اس کی جو ہے سمری اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تجارتی بن کر یہاں آئے، وہ چاہے واسکوڑی گاما ہو اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہوں، اور پھر انہوں نے دھیرے دھیرے جب یوں دیکھا کہ یہ زمین بہت جو ہے سرسبز و شاداب ہے اور بہت زرخیز ہے، بہت قیمتی اور کارآمد ہے، چنانچہ ان کی نیتیں خراب ہوئی اور وہ اس سرزمین کو، اس ملک کو ہتھیانے میں اور ہڑپنے میں لگ گئے، اور دھیرے دھیرے پھر انہوں نے اپنی جو برانچیں ہیں وہ ادھر ادھر بنانا شروع کی، چنانچہ پھر وہ بنگال ہو یا آگرہ ہو یا ادھر ادھر کے علاقے ہو، وہ پھیلتے گئے۔ پھر وہ اپنی گویا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ صوبے، کچھ جو ہیں خطے قبضاتے گئے، اور گویا کہ انہوں نے اپنی ایک مکمل حکومت، ایک نظام حکومت بنا لیا۔ چنانچہ اب یوں کہہ لیجئے کہ اب ہندوستان کے باشندگان اور یہاں کے رہنے والے، یہاں کے مول نواسی، جو آزادانہ طور پہ اپنی سرزمین پہ اور اپنے باپ دادوں کی زمین پہ ان کے ملک میں رہتے آ رہے تھے اور اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے تھے، اپنے کلچر کو، اپنی تعلیم کو اور اپنی سوسائٹی کو، وہ اب ان کی غلامیت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اب برٹشرز نے قانون بنا دیے، ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ قانون ہے، اب اس کے مطابق زندگی گزرے گی، اب ایسا چلا جائے گا، ایسے چلا جائے گا، ایسے چلا جائے گا۔ چنانچہ اس تعلق سے ہم نے ایک نوٹ بنایا ہے، وہ نوٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ 26 جنوری کی کیا حیثیت ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، پھر قربانیاں پیش کرنے والے مجاہدین کی، بالخصوص ملت اسلامیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور مسلمانان ہند کی، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جو سن 1900 سے نظر نہیں آتے، یا 1950 سے ہی صرف، یا 1850، بلکہ 1752 سے لے کر کے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک لمبا دورانیہ ہے، 200 سال سے بھی زیادہ کا، مسلسل جنہوں نے محنت کی، مشقتیں اٹھائی، ان میں نام آتا ہے
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، ان میں نام آتا ہے نواب سراج الدولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان میں ان دونوں کے والدین کا نام آتا ہے، جنہوں نے اتنے پچھلے زمانے میں ہی الحمدللہ اس کا احساس کیا، اس کا ادراک کیا کہ ہم آزاد قوم تھے، اب ہم غلامیت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ غیر لوگ جو آئے تھے چند ایک، اب وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، قابض ہو چکے ہیں، اور اب ہمیں وہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو آقا بنا رہے ہیں اور ہم ان کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان حضرات نے احساس کیا اور ان کو یہاں سے بھگانے کی کوششیں شروع کی، چنانچہ پھر پلاسی کی، بکسر کی اور اس طرح کی پانی پت کی مشہور جنگیں ہیں جو 1750 کے بعد سے لے کر کے 1850 1947 تک ہوتی رہی ہیں، اور بہت سارے نام آتے ہیں، ان میں نام آتا ہے مولانا قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان میں نام آتا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان میں نام آتا ہے شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب ہم اوپر جائیں گے 1750 کے آس پاس جائیں گے، 18ویں صدی میں جائیں گے، تو ہمیں بڑے حضرات ملتے ہیں جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں شاگردان رشید ہیں، ان کے اپنے فرزند ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دہلی کی سرزمین سے اللہ رب العالمین نے ان نونہالوں کو جنم دیا جنہوں نے باقاعدہ اس انگریز حکومت کے تعلق سے فتاوی صادر کیے اور امت محمدیہ کو اس بات کی دعوت دی، مسلمانوں تم ایک آزاد قوم تھی اور اس سرزمین پہ رہنے والا ہر باشندہ آزاد تھا، اب تمہیں غلام بنایا جا رہا ہے، چنانچہ اس غلامیوں کی بیڑیوں کو توڑو اور ان شیطانوں کو، سرکشوں کو، فتینوں کو یہاں سے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ تو یہ وہ تمام کی تمام جو ہیں کوششیں ہیں، انتھک محنتیں ہیں، اور سعی پہم ہے، ایک مسلسل جو ہے کاوش ہے جو علماء نے اور قوم و ملت کے سربراہان نے، بڑے حضرات نے کی ہے لمبے زمانے تک۔ سن 1900 کے بعد پھر 1920 میں، 1919 میں، 1920 میں، 1922 میں پھر وہ معاملات ہیں کہ بہرحال جب مسلمان ایک لمبے زمانے تک اس جو ہے میدان کارزار میں سرگرم عمل رہے ہیں، یعنی کہ جنگوں سے جو ہے ان کا واسطہ پڑا ہے اور انہوں نے اپنی بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں، پھر یہ بات بھی نظر انداز کرنا بہرحال انصاف کے خلاف ہوگا کہ جب تک مسلمان تنہا تھے، کامیابی تھی بہرحال کسی نہ کسی قدر، ڈیفنس تھا، ریزسٹنس تھی، لیکن پھر بڑے حضرات نے باقاعدہ فکری طور پہ، اور دوسری اقوام کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ دھیرے دھیرے ملک اور یہ سرزمین ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، چنانچہ پھر گاندھی جی ہوں یا اس طرح کے اور دوسرے حضرات ہوں، ان کو ساتھ جوڑا گیا، اور الگ الگ مذاہب، الگ الگ دین، الگ الگ عقائد کے لوگ، الگ الگ جو ہے کلچر والے لوگ، سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوئے، سب متحد ہوئے، متفق ہوئے، اپنے گھریلو مسائل کو، اپنے گھریلو اختلافات کو، اپنی ذاتی چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے سرزمین کے تعلق سے، اپنے ملک کے تعلق سے انہوں نے یک جہت، یکسو ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے مضبوطی کے ساتھ پھر انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک محاذ قائم کیا، اور 1999 میں جو ہے یعنی اب پہلا جو 20ویں صدی ہے اس کا جو فرسٹ کوارٹر ہے اس کے اخیر میں آ کر کے پھر تحریک ترک موالات ہوئی، پھر ان کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر وہ نمک آندولن ہے، اور اس کے بعد کی پھر یاترائیں ہیں، اور گاندھی جی نے ساتھ مل کر کے اور دوسری قوموں نے ساتھ مل کر کے بحمداللہ تعالی پھر اس محاذ میں سب لوگ جو ہیں پیش رہے ہیں، اور اب جو الگ الگ اقوام کا جو فرق تھا یا ہر کوئی اپنے طرز پہ محنت کر رہا تھا، وہ اب اکٹھی محنت ہونے لگی، چنانچہ یہ تو کہاوت ہے کہ بھائی ایک سے بھلے دو، اور البتہ وہاں ایک بہت اہم بات ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو ایک وہ قوم ہے جو شروع سے چلی تھی۔ اب یہاں ریشنلی یا ٹیکنیکلی ایک پوائنٹ ہے، کسی کو سوال بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب مسلمان اتنے پہلے سے ان کے خلاف کھڑے تھے اور ہم لوگ کیوں اتنے پہلے سے جہاد کیے چلے جا رہے تھے، ہمارے بزرگوں نے کیوں اتنے پہلے سے قربانیاں دی، یا دوسری اقوام کا کیا معاملہ؟ یاد رکھنے کی بات ہے اس پورے مسئلے میں، اس پورے سفر میں جو آزادی کا بڑا ہی کٹھن سفر ہے، اس میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جو درد تھا، جو تڑپ تھی، جو لگن تھی، اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم نے سینکڑوں سال یہاں حکومت کی،
ہمارے بڑوں نے یہاں جو ہے بحمد اللہ تعالی اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور یہاں آثار قدیمہ آج بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بڑوں کی، مغلوں کی یہاں یادیں ہیں۔ یہاں آج تاج محل ہے جو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ شمار کیا جاتا ہے، پھر لال قلعہ ہے، پھر یہاں بڑی تاریخی پرانی مساجد ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے ان بزرگوں کی یادیں ہیں، ہمارے ان بڑے حضرات کے کارنامے ہیں جو آج تک اس ملک میں ان کی جو ہے اس ملک کو آگے بڑھانے کے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنی شہادت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حکومت جو لی گئی تھی وہ ان حضرات سے لی گئی تھی، وہ مسلم قوم سے لی گئی تھی۔ تو سب سے زیادہ جو اس بات کا درد تھا، سب سے زیادہ اس بات کی جو کڑھن تھی، وہ مسلم قوم کو کڑھن تھی۔ یہ وہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ ایک وجہ ہے کہ مسلمان صبح جو ہے روز اول سے ہی یا صبح 9 سے ہی اس بات کے متلاشی تھے اور اس بات کے علم بردار تھے اور اس بات کے کہنے والے، ماننے والے تھے کہ یہ غدار ہیں، انہیں سرزمین سے بھگانا چاہیے، ہم ان کی ماتحتی ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم آزاد پیدا ہوئے تھے اور آزاد ہی اپنے مالک حقیقی سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ ساری مہم ہے جو ہم نے بہت مختصر طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب ہم یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے جو آپ کو سنا دیتے ہیں کہ اصل میں 26 جنوری کیا ہے، اور اس میں ایک 26 جنوری کو مزید سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے 15 اگست کے متعلق بھی۔ تھوڑا سا ہم 15 اگست کے تعلق سے بھی باخبر رہیں اور یہ ہمارے یہاں جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ 26 جنوری کسے کہتے ہیں، 15 اگست کسے کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بس ہم 26 جنوری میں خوش ہیں، 15 اگست آیا 15 اگست میں خوش ہے۔ کوئی پوچھ لے بھائی 26 جنوری کیوں منایا جا رہا ہے، کیوں اس دن کی خوشی ہے، یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے اس کی، اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ہم گونگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو تاکہ سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ یہ تاریخ ساز دن جس کو جشن جمہوریت کے طور پہ ہر سال پورے ملک میں منایا جاتا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار ہے۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ انگریز یہ ملک چھوڑ کے بھاگے، اللہ رب العالمین نے ان کی کرتوتیں ان کے منہ پہ ماری اور ان کو روسیا ہو کے یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ البتہ چونکہ ابھی ہندوستان کا کوئی آئین مرتب نہیں ہوا تھا، کوئی قانون نہیں بنا تھا اور باضابطہ طور پہ ہمارے پاس اپنا کوئی سسٹم نہیں تھا، چنانچہ آزادی کے کچھ وقت کے بعد تک بھی انگریزوں کا جو آئین تھا، جو نظام تھا، اسی کے مطابق ملک اپنی تعمیر و ترقی کے حوالے سے سرگرم رہا اور نظام آگے بڑھتا گیا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے عظیم قومی رہنما تھے، ان لوگوں نے آپسی صلاح و مشورے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیامت میں قانون ساز کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے کے عرصے میں انتہائی کوشش کے بعد قانون ہند مرتب کیا، جسے ہم آئین ہند کہتے ہیں، جسے ہم دستور ہند کہتے ہیں، جسے ہم قانون ہند کہتے ہیں، یا جسے انڈین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ باضابطہ ایک مرتب نظام جو ہے تیار ہوا اور 26 جنوری 1950 کو اس نظام کی، اس قانون کی ایک کاپی پارلیمنٹ میں قانون ساز اسمبلی اور عدلیہ کو سونپ دی گئی۔ اب ملک کا نظام اسی آئین کے مطابق چلے گا، یہ طے ہو گیا۔ اب ہلکی سی اخیر میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ قانون کس نہج پہ بنا تھا اور اس کی جو سب سے پہلی دفعہ ہے، جو اس کی ابتدا ہی ہے قانون کی، وہ اپنے اندر کس قدر خوبصورتی، گہرائی، گہرائی، حکمت اور مصلحت اور انسانیت والا پیغام رکھتی ہے۔ اللہ توفیق دے اس ملک کے ہر باشندے کو کہ اس کو سمجھے، اس کو مانے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جو اس کے خلاف جاتا ہے، جو اس سے باغی ہوتا ہے، جو اس قانون کا غدار ہے، جو اب قانون کے بدلنے کی بات کرتا ہے، اسے قوم و ملت کا، اس سرزمین کا اور یہاں کے بنائے ہوئے میجورٹی کے اور بڑے سمجھدار لوگوں کے جو ہے نظام کا غدار قرار دیا جائے۔ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی ہم فخر سے سر بلند کر کے اس بات کو کہہ سکتے ہیں، ہم نہ کبھی غدار تھے نہ غدار ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے ہم اور ہماری نسلیں کبھی اس سرزمین کی غدار ہوں گی بھی نہیں۔ ہم غدار نہیں تھے، اس کا ثبوت ہمارے بڑے حضرات نے، بہت سے ہم نے نام گنوائے ہیں۔ چنانچہ جب ہم بات کرتے ہیں تو 20,000 سے 50,000 کی تعداد کم از کم علماء کی نکل کے سامنے آتی ہے، مسلم عوام نہیں،
مسلم علماء، مسلم اسکالرز، بڑی رینک کے ایجوکیٹڈ لوگ جو دینی اعتبار سے بڑے مقامات پہ فائز تھے، ان حضرات نے اپنی جانیں دی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر عوام کو کتنا خسارہ ہے، اور عوام کتنی جو ہے عوام کی قربانیاں کتنی ہوئی ہیں، کتنے شہداء ہیں ہمارے، اس کی گنتی نہیں ہے۔ تو وہ حضرات اپنی قربانیاں دے کر کے تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ مسلمان اس دیش کے، اس سرزمین کے رکھوالے تھے، اس کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے میجر رول ادا کیا تھا، اور اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کی تھی اس ملک کی امن و آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی صلاح کے لیے، اور آنے والے زمانے میں اس کی مزید کامیابی اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول انہوں نے خوب بہترین طریقے سے پلے کیا۔ آج ہم بھی بحمد اللہ تعالی قانون کے خلاف نہیں جاتے، ہم اپنی قوم سے، مسلمانان ہند سے، اور اس کے بعد تمام کے تمام جو ہے ہندوستان کے باشندوں سے اپیل کریں گے کہ قانون کے خلاف نہ جائیں، قانون کا النگھن نہ کریں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور پھر یہ بات کہنے پہ بھی مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جو لوگ اس کے مخالف جاتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اور اس کے اندر اپنی چالیں چلتے ہیں، اور اپنے جو ہیں گندے خیالات اس کے اندر ڈالنے اور امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف یکجہتی کے ساتھ قانون کے بینر تلے آواز اٹھنی چاہیے۔ جذبات سے کام نہ لیا جائے، حکمت کے ساتھ کام لیا جائے، صحیح ضابطے کے مطابق کام کیا جائے، اور جو بھی آواز اٹھے وہ سسٹمیٹیکلی ہو، جو بھی معاملات ہوں وہ صحیح زاویہ نگاہ سے ہو، نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی صحیح ہو، یعنی عمل بھی صحیح ہو، اور اس عمل پہ پھر انجام دہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ سے ہم پر امید ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نتائج بھی مثبت عطا فرمائیں گے۔ پوزیٹیو رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں پوزیٹیو رکھے گا۔ چنانچہ جو قانون سازی کے بعد جو قانون جو ہے عمل میں آیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کی جو پہلی دفعہ ہے، اب آپ اسے بہت توجہ سے سنیے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو یاد رکھیے، اور اس کی حفاظت کا عزم مصمم کیجئے، اس پہ ڈٹے رہنے کے لیے اللہ سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ اس میں یہ پوائنٹس ہیں: ہمارا یہ ملک ہندوستان مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کا گہوارہ ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے یہاں موجود ہیں، اس لیے دستور ہند میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے، اور آئین کی پہلی دفعہ یہ بنائی گئی کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ یہ سیکولرزم اور جمہوریت کے جو ہمیں دو فارمیٹ ملتے ہیں نا، ایک رومن امپائر کی طرف سے رومیو کا جو فارمیٹ ہے، ایک امریکن جو ہے جو امریکن سویلائزیشن ہے یا امریکن گورنمنٹ ہے یا امریکن جو تصور ہے اس کا، یہ دو فارمیٹ ہمیں ملتے ہیں، جس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایک فارمیٹ یہ ہے کہ بھائی اسٹیٹ کا جو قانون ہے ہر بندہ اس کا پابند رہے گا بلا تفریق مذہب و ملت، اس کا کیا مذہب ہے، اس کے کیا جذبات ہیں اور اس کے کیا عقائد ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر۔ رومن امپائر کا یہ ماننا تھا، اور ان کا جو اسٹیٹ رول تھا وہ یہ تھا، ہر بندہ ہمارے بینر تلے کام کرے گا، ہمارے مطابق جیے گا۔ اب اس کو بھی آپ ایٹ دی اینڈ اگر غلامی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری نالج کا اور ہماری سمجھ کا قصور ہوگا۔ اگر ہم کسی انسان کے ماتحت ہو کے زندگی گزاریں گے، ہمارا اپنا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی بلیف ہے، نہ کوئی اعتقاد ہے، نہ ہماری کوئی مرضی ہے، نہ ہماری کوئی خواہش ہے، ہم سے جو کہا جائے گا اور جو کرایا جائے گا وہ ہم کہیں گے اور کریں گے۔ ایک دوسرا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا، وہ سیکولرزم اور جمہوریت اس اعتبار سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ہر آدمی آزاد ہے، کلی طور سے آزاد ہے، کوئی البتہ پرسنلی کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرے گا، حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور جو زمین ہے حکومت کی، جو پوری لینڈ ہے اس کو جو ہے بہرحال محفوظ رکھا جائے گا، اور وہاں کا جو نظام ہے اس سے بھیڑا نہیں جائے گا۔ تو لہذا گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ کی ذاتیات پہ بات آتی ہے، باقی آپ کلی طور سے آزاد ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ گورنمنٹ کا کوئی مذہب ہے اور نہ اسے کسی سے کوئی سروکار ہے، بس آپ رہیں اور مزے کریں، کچھ اس طرح کا نظام تھا۔ یعنی ایک طرف مکمل غلامیت اور ایک طرف انسان کو سیدھا سیدھا شیطان بنا دینے والی بات۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی اور کرم اس کا شامل حال ہوا کہ یہاں
قانون یہ بنا کہ بھائی ہر مذہب کے ماننے والے قانون کے مطابق اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے اپنے جو ہے اپنی مساجد میں، اپنے مراکز میں، اپنی جو ہے اپنے گرجوں میں، اپنے چرچوں میں، اپنی مندروں میں، اپنی آستھاؤں کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ سرگرم عمل رہیں۔ کوئی کسی کو انٹرپٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی جو ہے کسی کے ساتھ توہین آمیز، نفرت آمیز سلوک نہیں کرے گا۔ پورے ملک کا ہر باشندہ، ہر انسان آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہے گا۔ جو اس کی اپنی آستھائیں ہیں، جو اس کے اپنے عقائد ہیں، ان کے مطابق البتہ وہ زندگی گزارے گا، اور اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ محبت سب کی، سب کے لیے، عمل، دین، مذہب اپنا اپنے اعتبار سے، اپنے سب کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ کوئی کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی، بد احترامی، اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرے گا اس کے لیے قانون ہے۔ تو پھر قانونی چارہ جوئی اس کے تعلق سے کی جائے گی۔ یہ تھا ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے یہ، یعنی ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کسی مذہب کو، کسی فرقے کو، کسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرے گی، وہ صرف ایک حکومت رہے گی، اور اس کی نظر میں تمام کے تمام مذاہب ایک ترازو کے پلڑے میں رہیں گے، اور ہر چیز کو وہ بیلنس رکھے گی، اس کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہوگا۔ یہ قانون ہند کی دفعہ نمبر 1 ہے۔ پھر سے آپ سن لیجئے، ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ وہاں کی سرکار کا، یعنی ہندوستان کی سرکار کا، یہاں کی گورنمنٹ کسی سرکاری سطح پہ، گورنمنٹ لیول پہ کسی مذہب کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اب آج جو کچھ ہو رہا ہے، یا پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، یا جس طرح کی جو ہے نعرے بازی ہو رہی ہے، یا جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، نہ کہنے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ کو مزید اس کے بارے میں کچھ سننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے خوب اچھے سے جانتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، نہیں تو پھر جیسوں کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے رب پروردگار عالم اور وہ نیلی چھت والا، وہ اوپر والا، ان کے ساتھ ویسا سلوک فرمائے۔ چنانچہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی، یہاں کا ہر باشندہ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے۔ دستور ہند کی یہ پہلی دفعہ در حقیقت یہی ہمارے ملک کی شناخت ہے، یہی جو ہے اس کی فلاح و بہبود و تعمیر و ترقی کا واحد راستہ ہے، اور اگر ہم اس کے پابند رہیں گے انشاءاللہ، پھر ہمارا ملک پھلے پھولے گا، کسی طرح کے اختلاف کا، انتشار کا اور پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اور سارے معاملات اپنے وقت پر صحیح طریقے سے طے تمام ہوتے رہیں گے۔ ہم پرعزم ہیں اس تعلق سے، اور ہماری نیت بھی ہے، ہمارا ارادہ بھی ہے، ہم دعا اور دوا بھی اسی حوالے سے کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہ لگے اور یہ محفوظ رہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اخیر میں وہ آپ سماعت فرمائیں: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ ہندی کہتے ہیں ہندوستان کے رہنے والے کو، جیسے سعودی کہتے ہیں نا سعودیہ کے رہنے والے کو، اور افغانی کہتے ہیں افغانستان کے رہنے والے کو، اور مزید ملکوں کے نام نہ لیے جائیں چونکہ اس سے بھی لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، اسی دنیا میں بسنے والے انسان اسی دنیا میں بسنے والے انسانوں کے خلاف اور پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی سازش سے، فتنے سے، فتینوں سے، مکر و فریب سے، مکاروں سے اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، ہر یہاں کے باشندے اور ہندوستان کے مول نواسی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔